الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ تو جب کافروں سے تمہاری مڈ بیر یعنی مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو، تو گردنوں پر وار مارو۔ جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، تا وقت ہے کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے لے لے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 26واں سورت محمد کی آیات مبارکہ 4 کی تلاوت کی گئی ہے، ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کفار ہیں جنہوں نے باطل کی پیروی کی، یعنی جنہوں نے باطل کی پیروی کی، جنہوں نے حق بات کو نہ مانا، وہ کافر منکر ہو گئے۔ ان کی کوئی نیکی اس دنیا میں کام نہیں آئیں گی، اور جنہوں نے دین حق کی اتباع کی، حق پر چلے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام ملے گا، ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ یعنی کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کی، اہل حق کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کا ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کو صلہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور جو کفار ہیں جنہوں نے حق کی اتباع نہیں کی، ان کو ان کا صلہ اس دنیا میں ملے گا لیکن آخرت میں نہیں ملے گا۔ یعنی کہ آخرت کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان پر ہے، ایمان باللہ پر ہے، ایمان بالرسول پر ہے، ایمان بالکتاب پر ہے، آخرت پر ہے۔ اور پھر اب یہ سورت محمد جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ شروع میں بھی بتایا گیا تھا، اس سورت کا ایک دوسرا نام القتال بھی ہے۔ القتال اسلام میں جہاد قتال سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دو، یا مار جاؤ یا مار دو۔ تو اس آیات مبارک میں یہی ہے کہ اگر تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے، مڈ بھیر ہو جائے، تو ان کو گردن پر وار کرو، یعنی کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ مت کرو، کیونکہ اگر ان کو موقع ملتا ہے تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تو ویسے بھی دین حق کے دشمن ہیں۔ یعنی وَفَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یعنی تو جب کافروں سے تمہاری مڈ بیر ہو تو گردنوں پر وار مارو۔ جب دونوں فریقوں کا ذکر کر دیا
پہلے دونوں فریقوں کا ذکر ہوا نا شروع میں، ایک اہل باطل ایک اہل حق، اور اب کافروں اور غیر معاہد اہل کتاب سے جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم جہاد کرو، اور قتل کرنے کی بجائے گردنیں مارنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی اس کی تعبیر میں کفار کے ساتھ یعنی شدت کا اظہار ہے، یعنی گردن مار دو. مطلب کیا ہے کہ ان پر ترس مت کھاؤ، ان سے رعایت نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، تمہارے نبی کے بھی دشمن ہیں، تمہارے دین کے بھی دشمن ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں. اور جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے. اور اس کی زندہ مثال آج دیکھ لو، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. اسرائیل چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. یہ اس کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ترس نہیں آتا بھائی، بچوں پر بھی ترس نہیں آتا، عورتوں پر بھی ترس ہو. اور یہ بات اللہ نے ہمیں 1400 سال پہلے قرآن میں بتا دی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، نوزائیدہ بچے ان کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. اور پھر آگے کیا ہے، حتیٰ اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، اور جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو پھر کیا کرو، ان کو خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو. یعنی جب ان کے قیدی بنا لو ان کو جکڑو، یعنی ان کو باندھو، یعنی زوردار مارکا آرائی اور زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے جو آدمی قابو میں آ جائیں انہیں قیدی بنا لو اور مضبوطی سے انہیں جکڑ کر رکھو تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں. یعنی انہیں گرفتار کرو، اور پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر ان کو چھوڑ دو یا پھر فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو. من کا مطلب ہے بغیر فدیہ لیے، یعنی احسان کرنا، بطور احسان چھوڑ دو. اور فدا کا مطلب ہے فدیہ، یعنی فدا کچھ معاوضہ لے کر چھوڑنا. قیدیوں کے بارے میں اختیار دے دیا گیا کہ جو صورت حالات کے اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زیادہ بہتر ہو وہ اختیار کر لی جائے. اور پھر فرمایا تو وقت ہے کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ لے، یعنی کہ اتنے تک کہ جب لڑائی ختم ہو جائے، یعنی کافروں کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے. یا مراد ہے کہ محارب دشمن شکست کھا کر یا صلح کر کے ہتھیار رکھ دے، یا اسلام غالب آ جائے، کفر کا خاتمہ ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ صورتحال نہ ہو کافروں کے ساتھ تمہارے مار کاری جاری رہے گی، اور جس میں تم انہیں قتل بھی کرو گے. قیدیوں میں تمہیں مذکورہ دونوں باتوں کا اختیار ہے کہ ان کو اگر قتل کرنا چاہتے ہو قتل بھی کر دو، اور ان کو احسان کرنا چاہتے ہو چھوڑ بھی دو، اور فدیہ لے کر چھوڑنا چاہتے ہو تو فدیہ لے کر چھوڑ دو. اب یہ آیات جو ہے نا بعض مفسرین کے منسوخ ہے، سوائے قتل کے کوئی صورت باقی نہیں بھائی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہے، محکم ہے. امام وقت کو چاروں باتوں کا اللہ نے اختیار دیا، قتل کرنے کا میدان جنگ میں، پھر اس کے بعد قیدی بنا کر ان کو اپنے پاس غلام بنانے کا کہ ان کو اپنا غلام بنا لو، یا ان کو پر احسان کرو بغیر فدیہ کے چھوڑ دو، یا پھر فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو. تو یہ امام وقت کو اختیار ہے کہ کافروں کو قتل کرے یا قیدی بنائے، یا قیدی میں سے جس کو یا سب کو چاہے احسان کرے چھوڑ دے، یا معاوضہ لے کر چھوڑ دے، یا ان کو اپنا غلام بنا لے. اور پھر فرمایا یہی حکم ہے، یعنی تم اسی طرح کرو. یعنی افعلوا ذالک یا ذالک حکم الکفار، کہ یہ حکم کفار کے لیے. کیوں؟
وہ تو تمہارے لیے لڑنے کے لیے آئے تھے نا، وہ میدان جنگ میں مسلح ہو کر آئے تھے. کیا وہ اگر ان کو آپ پر قابو مل جاتا تو وہ آپ کو چھوڑتے؟ یعنی یہ ایک آدمی لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ آیا ہے اور اس کو وہ آپ پر قابو پا لیتا ہے، کیا آپ کو چھوڑے گا؟ جب وہ نہیں چھوڑے گا تو آپ کس قسم کی رعایت کرتے ہیں؟ اور پھر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی بدلہ لے لیتا. اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا. مطلب یہ ہے کہ کافروں کو ہلاک کر کے یا انہیں عذاب میں مبتلا کر کے تمہیں لڑنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی. اس طرح اللہ تعالیٰ یعنی کفار مکہ جب آپ نے 13 سال تک غالباً برداشت کی، اللہ بدلہ لینا چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی نوبت بھی نہ آتی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ اللہ کے اختیار میں. اور پھر ہجرت کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو عذاب دیتا، پھر یہ جو جہاد کرنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی. غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، اس کے بعد غزوات ہوئے. آپ نے آخری غزوہ تبوک 9 ہجری میں آیا. یعنی آپ نے اپنی حیات تک جہاد آپ کرتے رہے اور جاتے رہے، صحابہ کرام کو بھیجتے رہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اس وقت حضرت اسامہ بن زید کو لشکر دے کر بھیج رہے ہیں رومیوں کے خلاف. تو آخر یہ کیوں؟ یہ اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے کہ تم اپنے ایمان پر کتنے پکے ہو. وہ جان لے کہ تم میں سے اس کی راہ میں لڑنے والے کون ہیں، تاکہ ان کو اجر و ثواب دے اور ان کے ہاتھوں سے کافروں کو ذلت اور شکست سے دوچار کرے. اللہ کی منشا یہ ہے. اور جو لوگ پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کے اعمال ہرگز نہیں ضائع ہوتے. یعنی ان کا اجر و ثواب ضائع اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شہید کو بڑا رتبہ دیا ہے، جو دین کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر نہ، بلکہ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا دین کا نام سر بلند کرنے کے لیے، دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے اپنی جان کی بازی دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے کہ تم اس کو مردہ بھی نہ کہو. وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، اور اس کی زندگی یہ دنیاوی زندگی جیسی نہیں ہے، اس سے عرف اور اعلیٰ ہے. یہ دنیا تو قید خانہ ہے. اگر تم کہو کہ یہ دنیاوی زندگی ہے تو گویا تم اس کو قید میں لا رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہید زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، عرف اور اعلیٰ ہے. ان کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں ان میں مقید کی جاتی ہے اور وہ جنت میں چرتی پھرتی ہیں. ان کو رزق وہاں ملتا ہے. عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، وہ ان کے آشیانہ ہیں. اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا کہ ان کو تو مردہ بھی نہ کہو اور وہ زندہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے. ان کی بڑی شان ہے یہ جو اللہ کے دین کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شہادت کی موت دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس پر چلنا آسان بنائے. اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیاب کرے. جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، یا جو مسلمانی کے لبادہ میں کفار کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے، ان سب کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشانہ بنائے. اور جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، جہاں کے بھی اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائے. جو حاجت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا